جب ووٹ مانگنے ہو تو سیاستدانوں کو عوام کی یاد آ جاتی ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب حکومت مل جاتی ہے تو کوئی ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اور کسی نے اگر کوئی کام کیا بھی ہو تو پھر آنے والی حکومت اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی۔ چولستان کے حوالے سے ہم تقریباً روزانہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی المیہ ہے، آفت زدہ علاقہ اس کو قرار دینا چاہیے۔ وہاں کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں مویشی مر چکے ہیں، ہم نے آپ کو فوٹیجز بھی دکھائی ہیں، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ یہ پہلے ہی غریب لوگ ہیں، اوپر سے خشک سالی کی آفت، اور یہ کوئی اچانک نہیں آ گئی، یہ کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے۔ اور جو ان کے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخائر ہوتے ہیں جہاں سے جانور بھی اور وہیں سے انسان بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، بیان سے باہر ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ پانی بھی خشک ہو چکا ہے، اور ان کے پاس جو مال و اسباب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے مویشی ہیں، اسی سے ان کا روزگار بھی جڑا ہوتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ وہ مر رہے ہیں، ان کے پاس اب پینے کا پانی نہیں ہے، مجبوراً یہ اب علاقہ چھوڑیں، اپنا گھر بار، اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ اب ایک المیہ یہ ہے کہ ان کو شناختی کارڈ بھی اس طرح سے نہیں دیا جاتا، یعنی یہ پاکستان کے شہری بھی اس طرح سے نہیں ہوتے، کیونکہ جی کبھی ادھر کبھی ادھر ان کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے، ہزاروں سال سے اس طرح جیتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو کیوں نہیں اون کیا جاتا؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ ان کو اس طرح سے دیکھا کیوں نہیں جاتا؟ سہولیات کیوں نہیں دی جاتی؟ یہی سلسلہ ہم نے تھر میں بھی دیکھا تھا۔ اب نور العارفین تھر کا مجھے یاد آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے تھے سندھ کے، انہوں نے کہا کہ جی بچے تو مرتے ہی ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے، نہیں تو ہے، انسان ہے، مر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بچے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، غذائیت کی کمی ہے اس سے مر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کچھ ہم نے صورتحال میں بہرحال میڈیا میں مسلسل بات کی گئی تو پھر ہم نے دیکھا کچھ سالوں میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی، اس میں جو فلاحی ادارے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب یہاں چلیں، اگر حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو یقیناً ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کر بتا دیا جائے، گائیڈنس دی جائے کہ بھئی جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کسی طرح سے کوئی پانی کی سہولت میسر کر دیں۔ صرف پانی کا اگر مسئلہ حل کر دیا جائے تو بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ ان کے مویشی جو ہیں ان کو پانی مل جائے گا، ان کو خوراک مل جائے گی، تو ان کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اسامہ، جو بات آپ نے کی سندھ کے حوالے سے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ایسی اندوہناک قسم کی، یا آپ اسے بالفاظ دیگر شرمناک قسم کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے انحراف یا صرف نظر کسی طور ممکن نہیں ہے۔ آپ نے شاید، آپ کو یاد ہوگا اگر میں یاد دلاؤں، تھر کے صحرا میں عین اس وقت کے جس وقت بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ولولہ انگیز قیادت کی ناک کے عین نیچے باقاعدہ ایئر کنڈیشنڈ تمبو لگا کر کے اور باقاعدہ کئی ڈشوں کا جو ہے وہ مینیو سرو کیا گیا تھا، اور دنیا نے وہ تماشا بھی دیکھا تھا۔ سندھ ہو یا پنجاب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، آج دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ میں ون ڈش کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہاں سندھ میں ہم نے ایک ایسا آئی جی دیکھا جو بنایا تو آئی جی گیا تھا، لیکن اچانک سے وہ وزیر صحت بن گیا۔ وہ لوگوں کے گٹکے، چھالیا اور ماوے وغیرہ پکڑ کر کے اپنے آپ کو وزیر صحت ڈکلیئر کروانے کے پھیرے میں تھا۔ یہاں پاکستان میں یہ ایک بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے کہ جسے گانا نہیں آتا وہ ملک کا نامور گویہ ہوتا ہے، جو جسے نابینا ڈکلیئر کر دینا چاہیے وہ کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کے معاوضے دے کر کے، اور یہاں ریاست پاکستان کے خرچے پر یہ جو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے ہم لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ چولستان میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ لغاری صاحب متواتر اس حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں، ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، لغاری صاحب اس پر چشم کشا حقائق روز سامنے لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ٹی وی یا سوشل میڈیا کے میڈیم سے یہ سب چیزیں حکمرانوں تک یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان تک پہنچتی نہیں؟ میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، بہت ہی عز کے ساتھ میں اسے دوبارہ دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اگر ایشوز سالو کر دیے جائیں تو پھر علاقے کے چودھریوں کو، وڈیروں کو، سائیوں کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، وزراء کو، پارٹی لیڈرز کو کون پوچھے گا؟ جیسے میں اگر بہت زیادہ یہ ووٹر کیا کم ہیں؟ یعنی ان کے بھی تو ووٹ ہوں گے، یا ان کو یعنی ووٹ نہیں ڈالتے اس لیے اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو نہیں دیکھا جا رہا؟ کاش یہ اس طرح ووٹر ہوتے، یا تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے کہ ان کا شاید خیال کیا جاتا۔ یہ تو بڑی
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے حسی ہے کہ اگر اس طرح سے ان کو انسان نہ سمجھا جائے. نہیں اسامہ, ووٹر کی بات نہیں ہے, مجھے ایک بات بتائیے نا, ووٹر کو کون لفٹ کراتا ہے؟ ان کو بھی نہیں, صحیح بات. ووٹر کو کون لفٹ کرا رہا ہے, یا جو ووٹ دے رہے ہیں ان کے انگوٹھے جن کے کام آتے ہیں, یہ صرف انگوٹھے چلانے کے تو کام آ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, آپ ووٹر کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں. اب ایک اور جو بات ہم نے کرنی ہے عارفین نامہ میں, امریکہ سے پھر تردید آ گئی ہے. عمران خان صاحب جو مسلسل بات کر رہے ہیں, امریکہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. اگرچہ قومی اسمبلی میں اب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے جی مداخلت ہوئی, ہمارے سفیر نے کہا. اب ایک بات ہمارا سفیر کہتا ہے, اس پر ہم نے ڈیمارش بھی کیا, امریکہ کہتا ہے جی ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں, سازش تو دور کی بات ہے. وہ تو یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں, کوئی لہجے کی بات مانے یا اس مراسلے کو ہی مانے. اب نور العارفین ہم کس کی مانے؟ امریکہ سچا ہے, ایماندار ہے, دیانتدار ہے, جمہوریت کا, انسانی حقوق کا علم بردار ہے, وہ کوئی بات غلط نہیں کر سکتا. کیا کہیں, کس کی بات مانیں, کون سچا ہے؟ بھائی فی زمانہ جو تاریخ ہے, جو کڑوی ضرور ہے لیکن بہرحال آپ اسے تردید اس کی نہیں جاری کر سکتے, وہ یہ کہ امریکہ مائی باپ ہے. میں اور آپ اگر اس سے انکار بھی کریں تو بہرحال امریکہ ان کا مائی باپ ضرور ہے جو میرے اور آپ کے سروں پر ہیں, جو یعنی طاقت کے ایوانوں میں ہیں. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے, اس سے صرف نظر کرنا حماقت ہوگی. میں 50 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مگر عمران خان کے سامنے بھارت تو روس سے تیل لے رہا ہے. بھارت کا بھی مائی باپ اس طرح بنا ہوا ہے, مودی اس کے آگے تو نہیں کچھ کر سکتا. وہ جب امریکہ گئے, چاہے ٹرمپ ہو چاہے ابھی بائیڈن ہو, ان کی بات مانتے, لیکن کہیں کہیں وہ اپنی منواتے ہیں. روس سے S-400 بھی لے لیتے ہیں, روس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, امریکہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ ہمارے ہی حکمران بالکل ہی غلامی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں, یا ان کی مجبوری ہوتی ہے؟ بالکل بالکل بالکل, آپ نے سوال پوچھ کے خود اس کا جواب بھی دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے حکمرانوں سے زیادہ مجبور کون ہے؟ یہ بیچارے صرف گاڑیوں کے ہوٹر سے آپ کو ششکے دکھاتے ہیں. یہ ان کے آگے پیچھے یہ جو گارڈز اور یہ جو فوج ظفر موج جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے آگے پیچھے صاحب لوگ, یہ صرف بیچارے انہی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے, اب بس یہی کسر رہ گئی ہے کہ امریکہ بہادر پشتو میں عمران خان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے رو پڑے. مجھے پشتو آتی نہیں, ورنہ میں پشتو بول کے بتاتا. امریکی اب صرف پشتو میں رو رو کر کے یہ کہنا باقی رہ گیا ہے کہ اللہ رسول کا واسطہ, خدا واسطے یہ ہماری بات پہ یقین کر لو, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. امریکہ کو یہ تاریخی سبکی اور ہزیمت, جنرل حمید گل صاحب اللہ غریق رحمت کرے, ان کے بعد یہ واحد پاکستانی ہے ہمارا عمران خان ہینڈسم, جس نے امریکہ کو شکست فاش انورٹڈ کاماز میں دی ہے. آپ دیکھیے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. امریکی فرما رہے عمران خان کے الزامات پروپیگنڈا, ناقص معلومات اور جھوٹ پر مبنی ہیں. اب اس میں سے کوئی بات خبر نہیں ہے. پروپیگنڈا, آدھے سے زیادہ میڈیا آپ نے پروپیگنڈے پہ لگایا ہوا ہے. سوشل میڈیا انسٹاگرام کو کہہ لو, فیس بک کہہ لو, یوٹیوب کہہ لو, ویلاگرز کی فوج ظفر موج کہہ لو, یہ سب عمران خان کو رحمت اللہ علیہ بنانے کے, ولی اللہ بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اس میں کیا دو رائے ہے؟ کیا اس سے انحراف ممکن ہے؟ ناقص معلومات. اچھا عمران خان کے پاس کون سی ایسی معلومات؟ معافی چاہتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.